صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 25 کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ایوبی کے دو جاسوس عمر اور عازر یہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو انہیں اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ عمر علی کو اطلاع دینے چلا گیا۔ عازر وہیں زخمی عورت کے پاس بیٹھا رہا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور وار کر کر بھاگ گیا۔ عازر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور عازر کی طبیعت بگڑ گئی۔ طبیبوں اور جراح نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی پہلی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہے مگر اپنی قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم اور ملک کے نام پر اپنی جان دے دی۔ خادم البرق کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز حسین لڑکی کے نشے میں دشمنوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا مجرم تو بخش سکتا تھا مگر شراب خوری، عیاشی اور دشمنوں کو راز دینے کے جرائم نہیں بخش سکتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہیں لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اس کو شہزادی کے روپ میں شہزادوں کے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس کو زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ اسے یہ بھی نظر آیا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے جس کا اظہار اس نے ہر اس شخص سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اسے خوب تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان عورت قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان ایوبی کو بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے، آصفہ نے روتے ہوئے کہا۔ اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اسے ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو، طبیب نے کہا ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینا ہوتی تو اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور ساتھیوں سے پردہ اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے لیکن تمہیں زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آصفہ نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا گیا ہے۔ اس گھر کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا بلکہ جاسوسوں کا ایک اڈا تھا۔ وہاں سے 5 آدمی گرفتار کیے گئے تھے۔ ان 5 نے اور ان 4 نے جو بھاگتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا اور دوسروں نے بھی بہت سے راز بتائے۔ انہوں نے اس مکان کا راز بھی فاش کر دیا جو شہر کے لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے
اور ایک اونچے مالدار تاجروں اور عمرہ کے نوجوانوں کو اخلاقی تباہ کرنے کے لیے وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے نوجوان سلطان کی فوج میں بھرتی کر دیے ہیں۔ انہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت عام کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہمیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی۔ اس کا اصل نام فلیمنگو بتایا گیا تھا۔ وہ یونانی تھی۔ اسے 13 سال کی عمر سے ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ ایسے ہی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 دن بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی گئی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں۔ میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ پھر اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی تھی۔ البرق کو 100 بیلگ کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہد کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔